الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہفتہ وار درس قرآن و حدیث کے سلسلہ میں مسجد بیت الکرم نیو یارک میں ہم جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے جو ہماری گفتگو اطاعت رسول اور حجیت حدیث و سنت کے اوپر چل رہی تھی، اس کو آج کے لیکچر میں مؤخر کرتے ہیں، اور میں نے چاہا کہ شعبان المعظم اور خصوصی طور پر جو 15ویں شب ہے شعبان کے مہینے کی، اس کی فضیلت بیان کی جائے، کیونکہ اگر ہم شب برات کو بیٹھ کے اس کی فضیلت بیان کریں اس رات کی، تو میں سمجھتا ہوں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس رات کو تو جو اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہیں وہ تو آ چکے ہوں۔ تو یہ چونکہ بہت سے لوگوں تک فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے پیغام پہنچ جاتا ہے، تو میں نے چاہا اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں 15ویں شب شعبان المعظم کی آنے سے پہلے یہ خبر ہو جائے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور خاص طور پر 15ویں شب جو ہے شب برات، جو اس مہینے کی 14 اور 15 کی درمیانی شب ہے، اس کی خصوصی طور پر کیا فضیلت ہے۔ ہم اپنے عام طور پر دیکھتے ہیں اپنے پاکستان میں بھی اور اپنے کلچر میں بھی کہ جب شب برات کا موقع آتا ہے تو لوگ شب بیداری کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور روزہ بھی رکھا جاتا ہے اس کے اگلے دن۔ یہ ساری چیزیں، اور قبرستان میں جانا، شب برات کو قبرستان میں جانا، یہ بھی ہمارے معمولات میں سے ہم دیکھتے آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم شروع سے کرتے آئے، تو کچھ احباب کے ذہن میں یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس رات کی فضیلت چونکہ اسپیسیفک کوئی قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، اس لیے اس رات کو اسپیشل طور پر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنا اور کھڑے ہو کے قیام اللیل کرنا اور نوافل پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ اس مہینے میں روزے رکھنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس حوالے سے آج تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں 25ویں سپارے میں سورہ الدخان ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے منقول ہے کہ ایک تو دوسری آیت کریمہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورہ قدر ہے، اس میں یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اس میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ عرش اولا سے قرآن پاک ایک صورت میں سدرۃ المنتہا تک جو نازل کیا گیا، اور آئندہ جو درجہ بدرجہ نازل ہوتا رہا وہ شب برات کو نازل ہوا۔ یہ اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا یا اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے،
یا بالکل قرآن و سنت میں یا قرآن و حدیث میں اس چیز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ 15ویں شب کو صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے، نوافل پڑھے جائیں یا ذکر اذکار کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی لا علمی کا اعتراف کر لینا، یہ کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی آدھا علم ہے، کہ جو شخص اپنی لا علمی کو مان لے، اپنی لا علمی کا اعتراف کر لے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے۔ جو شخص یہ مان لے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں، یا میں نہیں جانتا، یا میرے علم میں نہیں، یا میں نے نہیں پڑھا، یا جہاں تک میرا مطالعہ ہے میرے مطالعے سے نہیں گزرا، یہ کہنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا علم اس کے اندر موجود ہے۔ شعبان کے حوالے سے نسائی میں حدیث پاک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس ماہ میں مسلسل روزے جو ہیں وہ رکھنے چاہیے۔ یہ سنن نسائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ذیشان فرمایا ہے۔ اور مسند ابو یعلا میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حدیث پاک موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں ان النبی کان یصوم شعبان کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے سارے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے سارے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد جس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا۔ وقالت، اور آپ فرماتی ہیں قلت یا رسول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجہ پوچھی کہ آپ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے حوالے سے شعبان میں سب سے زیادہ روزے اس لیے رکھتا ہوں، ان اللہ یکتب فیہا کل نفس میتۃ تلک سنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر شخص کی موت کا جو مقررہ ٹائم ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے کہ اس شخص کی موت کب آئے گی۔ فَأَحِبُّ أَنَّ يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ جب میری اجل آئے، میری موت آئے، میرا آخری وقت آئے اور میرا ٹائم لکھا جائے کہ آخری وقت کب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور روزے کی حالت میں اٹھایا جاؤں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں جو کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل صوم بعد رمضان شعبان، کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، لتعظیم رمضان، رمضان کے مہینے کی تعظیم کے لیے۔ جو سب سے زیادہ روزے رکھنا رمضان کے بعد جو سب سے افضل ہے جس مہینے میں وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ فرما رہے ہیں۔ ویسے تو سارے مہینے افضل ہیں، سارے مہینے اللہ رب العزت کے، سارے دن اللہ رب العزت کے، لیکن جس کو خاص نسبت ہو جائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی کہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دے دیا۔ آخر میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا کہ اس کی ایک خاص وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نصف شعبان ہے، شعبان کی 15ویں شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی فضیلت جو خاص اس رات کی حدیث پاک میں موجود ہے یا نہیں۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے پورا ایک باب باندھا ہے شعبان کی نصف شب کے اوپر،
یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک چیپٹر چل رہا ہے، اس چیپٹر میں چلتے چلتے ایک حدیث پاک کو بیان کر دیا جائے، وہ الگ بات ہے، اور ایک پورا ایک چیپٹر باندھ دیا جائے حدیث کی کتاب کے اندر اس کی فضیلت میں۔ تو حضرت امام ترمذی نے جو اپنی کتاب سنن ترمذی اور جامع ترمذی صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، باب باندھا ہے، اور باب کا نام ہے باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر 739 ہے، جلد اس کی دوم ہے، اور یہ باب نمبر 39 ہے 39۔ اس میں امام ترمذی حدیث پاک لائے ہیں۔ اس حدیث پاک کی راویہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب تھی، قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے بستر پہ موجود نہیں تھے، فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے، یعنی کہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے، قبرستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پہ چلی گئی۔ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں جنت البقیع میں قبرستان میں گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تو یہ خیال کرتی ہے، تو یہ سوچتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی فرمائیں گے؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خیال سے آئی ہے، اور اس کا آگے وہ خود حدیث پاک میں بیان فرما رہی ہے کہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے خیال گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرہ مبارکہ میں نہ چلے گئے ہو، بتقاضۂ بشریت خیال آ گیا، چونکہ اس رات کو جو باری تھی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک کی تھی، تو بتقاضۂ بشریت خیال آ گیا، جب اٹھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں نہیں ہیں، تو بتقاضۂ بشریت خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے میں نہ چلے گئے ہوں، تو اس خیال کے ساتھ آپ باہر نکلی۔ تو جب جنت البقیع شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے سب سے پہلے الفاظ اس سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، وہ یہ فرمائے کہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا تو یہ خیال کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی فرمائیں گے؟ اب دیکھیے کہ ایک تو اس آیہ کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نبوت ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں، علم نبوت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ چیز موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ کس کام کے لیے آئی ہے، یعنی کہ اور بھی کام ہو سکتا تھا، اور بھی خیال ہو سکتے تھے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹیٹ میں فرما دیا کہ تم اس خیال سے آئی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ حجرہ مبارک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانا تھا، اور حجرہ مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یحیف اللہ علیک ورسولک، کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کرے۔ اس میں پھر وہ باب آ گیا، وہ چیپٹر آ گیا جو ہم پچھلے کئی دنوں سے اور کئی مہینوں سے اطاعت رسول کی حجیت کی بات کرتے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں نہیں ہے، لیکن جب آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا تو یہ خیال کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی فرمائیں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے ساتھ اللہ کی رضا جڑی ہوئی ہے، ہر عمل کے ساتھ اللہ کی مشیت جڑی ہوئی ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ان اللہ عز وجل، کہ عائشہ اللہ رب العزت ینزل لیلۃ نصف من الشعبان الی السماء الدنیا، کہ یہ جو 15ویں شب ہے شعبان کی، اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے اور شان اجلال فرماتا ہے، اور جب نیچے تشریف لاتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرُ مِنَ عَدَدِ شِعْرٍ مِنْ غَنَمِ قَلْبٍ،
آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، اس کو قبیلہ بنو کلب کہتے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں کے جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اس رات کی 15ویں شعبان کی رات کی یہ فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت ان بکریوں کی تعداد اور ان کے جسموں کے بالوں کے مطابق دوزخیوں کو جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرما کے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی حدیث کو حضرت امام ابن ماجہ اسی چیپٹر باندھ کے ما جاء فی لیلۃ النصف من الشعبان چیپٹر باندھ کے حدیث پاک کو لائے ہیں۔ اس حدیث پاک میں الفاظ کچھ یوں ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذ کان لیلۃ نصف من الشعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلہا فصوموا نہارہا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کہ اس کی رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو اور اس کے دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں حاضر ہوگا۔ یعنی کہ رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نصف شعبان ہے، شب برات ہے، اس رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہ جو عام راتیں ہیں ان میں تو ہر رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لاکھ نزول فرماتا ہے، لیکن یہ جو نصف شعبان ہے، یہ جو شب برات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے۔ یعنی کہ سورج غروب ہوتے ہی نزول فرما دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فیقول الا من مستغفر لی، اللہ رب العزت آ کے کیا فرماتا ہے آسمان دنیا کے اوپر، کون ہے مجھ سے مغفرت کروانے والا، یغفر لہ اغفر لہ، تاکہ میں اسے بخش دوں، جو کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخشش عطا فرماتا ہوں۔ الا مسترزق، کون ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، فرزقہ، تاکہ میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ الا مبتل فہو عافیہ، کون ہے جو مصیبتوں میں مبتلا ہے اور مجھ سے ان سے رہائی مانگتا ہے، میں اسے رہائی عطا فرما دوں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر مغرب سے لے کے ہی اپنا شان نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اسے مغفرت عطا کروں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت خود آ کے بخشش کا اعلان کرتا ہے، رزق کا اعلان کرتا ہے، کوئی مانگنے والا ہو تاکہ میں اسے عطا کر دوں۔ یہ نصف شعبان جو شب برات ہے اس کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث پاک درج کی ہے، وہ بھی یہی جنت البقیع کے بارے میں۔ اس کے الفاظ اس میں کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بقیع کے قبرستان میں تھے، رافع راسہ الی السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا، یعنی کہ آسمانوں کی طرف اپنا سر مبارک اٹھا کے اللہ رب العزت سے معافی کے خواستگار تھے اور اللہ رب العزت سے استغفار فرما رہے تھے۔ یہ اس حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو جو اعمال ہیں ان سے وضاحت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نصف شعبان کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرا قبرستان میں جا کے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اور اپنی آخرت کو یاد کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ خیال آج نے قبرستان میں جانا اس رات کو، یہ ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے قبرستان میں موجود تھے اس رات کو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس سلسلے میں آخری بات کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن ماجہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ نصف من الشعبان، کہ اللہ رب العزت جو 15ویں شب ہے شعبان کی، اس رات کو نزول فرماتا ہے فیغفر لجمیع خلقہ،
اور جو کوئی بھی پوری کائنات میں اللہ رب العزت سے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر کسی کو معاف فرما دیتا ہے، ہر کسی کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے الفاظ ہیں الا للمشرک، لیکن جو مشرک ہوگا، جو شرک کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ او مشاہن، اور اس کو معاف نہیں کرے گا جو دلوں میں بغض رکھتا ہو، اناد رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ باقی جو بھی مغفرت اور بخشش طلب کرے اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ اور حضرت امام بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو حدیث پاک نقل کی ہے، اس میں اور بھی الفاظ ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو مشرک کو اللہ نہیں بخشے گا، دوسرا دلوں میں اناد اور بغض رکھنے والے کو، عداوت رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تیسرا جو والدین کا گستاخ اور بے ادب ہوگا اس رات بھی اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جو تکبر کرنے والا ہوگا، جس کے اندر تکبر ہوگا، تکبر کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ حدیث پاک 8 صحابہ کرام سے مروی تو امام نسائی نے لکھی ہے، اور بے شمار جو امام ہے حدیث کے، امام ابن حبان نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے، امام ابن حبان نے نقل کیا ہے، امام طبری نے نقل کیا ہے، امام بہقی نے نقل کیا ہے، امام نسائی نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ جو 15ویں شعبان، جو نصف شعبان ہے، شب برات ہے، اس کی جو فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت بخشش مانگنے والے کو بخشش عطا فرماتا ہے، رزق مانگنے والے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو حدیث پاک آخر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام زرقانی جنہوں نے مواہب الدنیا کی شرح کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو خاص طور پر فضیلت ہے شعبان کی، وہ فضیلت اس حوالے سے بھی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ؟ آپ فرماتے ہیں بڑی ہی ایمان افروز بات، آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور کثرت اور ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام بھیجو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو درود پاک کے بارے اور درود و سلام کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے، یہ شعبان و معظم میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا نزول شعبان کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس لحاظ سے شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے، چونکہ یہ آیہ کریمہ شعبان کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہم نے مختصر سا عرض کیا، بے شمار حدیثیں ہیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر سا شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے کہ اس میں روزے رکھنا سنت ہے، اس میں قیام اللیل کرنا سنت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھنا صحابہ کرام اقوال و سارے صحابہ اور تابعین کے اقوال سے ثابت ہے۔ اور اس رات خاص طور پر جو شب برات ہے، اس رات کو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرنا، اس کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کے ہاں نوافل پڑھنا اور صدقات خیرات کرنا، اس رات کو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور قبرستان میں جا کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہم نے دیکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جملہ احباب جو سن رہے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری مسجد بیت الکرم میں بروکلن میں شعبان المعظم کا جو شب برات ہے، نصف شعبان 10 مئی بروز بدھ، انشاءاللہ عظیم الشان پروگرام یہاں پہ ہوگا، صلاۃ التسبیح بھی ہوگی، نوافل بھی پڑھے جائیں گے، خصوصی دعا بھی کی جائے گی، خطابات بھی ہوں گے، نعت خوانی بھی ہوگی۔ تمام احباب اس روحانی محفل میں ضرور تشریف لائیں اور شرکت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔